رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے واجب القدر حضرات علماء کرام، محترم سامعین، میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے محمد الرسول اللہ کے مقدس، مطہر و منور نام نامی اسم گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، اس پر میں اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے سیرت نبوی کی ایک جھلک پیش کر کے پیغمبر کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگا کر صرف ایک موتی نکال کر، گلدستہ رسالت سے ایک پھول نکال کر، آپ کے کردار کی خوشبوؤں میں سے صرف ایک مہک پیش کر کے سیرت کا وہ نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں، تاکہ ساری کائنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میرا نبی کتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ، کتنا عرفہ، کتنا احسن، کتنا اکمل و کامل، افضل و اشرف ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کی 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے، 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات و جمادات، انسان و حیوان، چرند و پرند، نوری و ناری، چاند ستارے، سورج سیارے، شمس و قمر، حجر و شجر، پوری دھرتی کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات کی شان گھٹ جائے گی، میرے پیغمبر کی شان بڑھ جائے گی۔ میرے دوستو، جب میرا محبوب پیغمبر آمنہ کی گود اطہر میں آیا تو آمنہ سوچ و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کی رخساروں کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلا کرتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر طواف کرتے۔ پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، اے آمنہ، تو اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں کیوں تو اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتی ہے؟ اگر اس کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کا رب ہوں، اس کو دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اگر اس کی رخساروں کو چومنے والا اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کی رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کروں گا۔ آمنہ،
تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ آمنہ میں تیرے بیٹے کو درختوں سے سلامی دلواؤں گا، تیرے بیٹے کو پتھروں سے ہم کلام کرا دوں گا۔ اگر تیرے بیٹے کا سیر کا دل چاہے گا تو عرش بری کو سیر گاہ بنا دوں گا۔ اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تو تمام پیغمبروں کا امام بنا دوں گا۔ اگر تیرا بیٹا سواری چاہے گا تو صدیق اکبر کے کندھے پر بٹھا دوں گا۔ اگر تیرا بیٹا شادی کرنا چاہے گا تو صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ سے شادی کرا دوں گا۔ میرے دوستو، اللہ نے کہا آمنہ اگر یہ بیٹا تیرا ہے، محبوب میرا ہے، لخت جگر تیرا ہے، صاحب کوثر میرا ہے، نور نظر تیرا ہے، خیر البشر میرا ہے، آمنہ اگر تو اس پر جان قربان کرے گی میں اس پر قرآن نازل کروں گا۔ آمنہ تو اسے خوبصورت کہے گی میں اسے والضحیٰ کہوں گا، تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی میں اسے واللیل کہوں گا۔ آمنہ تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی، میں خوشبو کو اس کے پسینے میں رکھ دوں گا، اور یہ خوشبو اس کے پاکیزہ و مطہر جسم کی خوشبو ہوگی، یہ خوشبو اس کی نبوت کی خوشبو ہوگی، اور یہ خوشبو کائنات میں اس طرح پھیلے گی کہ اس کے چرچے مشرق و مغرب میں ہوں گے، شمال و جنوب میں ہوں گے۔ اس کی خوشبو مکانوں میں ہوگی، اس کی خوشبو دیواروں میں ہوگی، اس کی خوشبو پہاڑوں میں ہوگی، اس کی خوشبو سورج چاند ستاروں میں ہوگی، اس کی خوشبو ہواؤں فضاؤں میں ہوگی، اس کی خوشبو سمندروں میں ہوگی۔ میرا محبوب پیغمبر جدھر سے گزرے گا راستے خود بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ یہاں سے گزریں گے۔ میرے دوستو، میرا نبی سب سے افضل ہے، میں اپنے پیغمبر کے سیرت کے کس کس پہلو کو بیان کروں؟ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حوریں جنت میں بیان کرتی ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو صحابہ کرام بیان کر گئے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو صدیق و عمر، عثمان و علی بیان کر گئے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جب میرا نبی ہاتھ کی انگلی اٹھائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو تورات بیان کرے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو انجیل بیان کرے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو زبور بیان کرے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو قرآن مجید کے سپارے بیان کرے۔ کس طرح بیان کرے؟ جب میرے نبی کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے کہا والضحیٰ، جب میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، جب میرے نبی کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، جب میرے نبی کے یاروں کا، وفاداروں کا، جان نثاروں کا ذکر آیا قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب میرے نبی کے معراج کا ذکر آیا قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب میرے نبی کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ میرے دوستو، میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ کسی نے پوچھا اے عائشہ، آپ نے حضور کی رفاقت میں 9 برس گزارے ہیں، حضور نے آپ کو طیبہ، طاہرہ اور صدیقہ جیسے مقدس القابات سے نوازا ہے، آپ ذرا حضور کی سیرت کے بارے میں تو بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک سورج وہ ہے جو آسمان پر جگمگاتا ہے، ایک سورج وہ ہے جو میرے حجرے میں جلوہ افروز ہے۔ جب تم آسمان کے سورج کی طرف دیکھو گے بینائی سے محروم ہو جاؤ گے، لیکن جب میرے حجرے کے سورج کی طرف دیکھو گے تمہیں روشنائی مل جائے گی۔ جب تم آسمان کے سورج کے قریب جاؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، لیکن جب میرے حجرے کے سورج کے قریب آؤ گے تمہیں جنت کا دروازہ مل جائے گا۔ آسمان کا سورج صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن میرے حجرے کا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ آسمان کا سورج قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا، لیکن میرے حجرے کا سورج قیامت کے دن بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔
جب میں 1,24,000 انبیاء کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے نبی کے مقتدی نظر آتے ہیں، میرا نبی ان کا امام نظر آتا ہے۔ جب میں عرش بری کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے نبی کے قدموں میں نظر آتا ہے، میرا نبی اتنا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل کہ یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی تھی، لیکن میرے نبی کو دیکھنے والوں نے اپنی اولاد اور گردنوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ میرا نبی جب قدم اٹھاتا ہے وہ سنت بن جاتی ہے، جب عمل کرتا ہے شریعت بن جاتی ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے۔ میرا نبی اتنی شان والا کہ جب میرا نبی مکہ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مکہ مکرمہ بن جاتا ہے، جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلتا ہے تو مدینہ مدینہ منورہ بن جاتا ہے۔ میرا پیغمبر تو اتنی شان والا، میں اپنے پیغمبر کی کیا شان بیان کروں۔ میرا نبی تو اتنی شان والا کہ جہاں تک ہماری بینائی کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے میرے محمد کی براق جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔